السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل زمین پر 4 مرتبہ تیزی سے کیوں آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو، چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: امانت دار فرشتہ اسے قرآن مجید کو لے کر اترا ہے۔ قرآن مجید کی امانت اس دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ چونکہ وہ امین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ روح الامین کے نام سے اپنے کلام مجید میں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹھیک سنا، پھر بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ کوئی زیر زبر پیش تجویدی، تفسیری، لفظی یا معنوی گڑبڑ نہیں کی، اس میں کوئی خیانت نہیں کی، تو انعاماً وہ امین ٹھہرے۔ پیغام حق کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لانا یہ بھی تو امانت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امین ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ امانت اور ایمان کا جوڑ۔ پوری شریعت امانت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں سمیت ہمارے پاس موجود جسم کا ہر پرزہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہمیں ہر امانت کا حق ادا کرنا ہے، اور جس میں امانت داری نہ ہو تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت نہیں، اس کا ایمان بھی نہیں۔